من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم ان شجرۃ الزقوم بلا شبہ تھور کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے پہلے بھی اس درخت کا نام سنا ہوگا، عرف عام میں اس کو تھور کا درخت کہتے ہیں۔ تو جہنمی جب بھوک کا اظہار کریں گے، ان کا پیٹ کھانا مانگے گا، تو ان کو یہ جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے وہ دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں پھر آگے جو بات آتی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ طعام الاسیم، یہ گناہ گار کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا۔ غلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ تو یہ جو تھوہر کا درخت ہے، اس کا جو کھانا ہے نا، یہ آئل نما ہوگا۔ بندہ اس کو کرے گا نا، چبائے گا، تو وہ اس کے اندر جو آئل ہے وہ نیچے جائے گا۔ پھل جب کھائے گا نا تو اس کے اندر آئل ہوگا، آئل وہ اس کے اندر جائے گا، اور وہ جو آئل ہوگا وہ بڑا جو ہے تھک اور جو ہے نا انتہائی زیادہ سخت ہوگا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز لیکوڈ ہو نا، تو نیچے والی جو جگہ ہوتی ہے بوٹم، وہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا بارہ سا کوئی اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ جوس پئیں، کوئی چیز بھی کھائیں پئیں، تو جب نیچے والی جگہ ہوگی نا، اس میں کچھ اوپر والے سے تبدیل شدہ شیپ ہوگی اور زیادہ تھک شیپ میں آ جائے گی۔ اس کو جب اندر دھکیلا جائے گا نا، تو وہ کیا کرے گا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تانبا ہو اور پگھلا ہوا ہو، وہ جہاں پر لگے گا تو اس کا کتنا اثر ہوگا اس پر۔ اور جو انسانی فزیک ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ ہے بڑی نرم سی ہے۔ جلد ہوتی ہے نا، ہڈیاں ہوتی ہیں، جلد ہیں، آنتنیاں ہیں، سارا کچھ نرم ہے۔ تو اس میں جب وہ تانبا جو ہے، وہ جو اس کا کہہ لیں کہ اس کی جو لیکوڈ شیپ ہے، وہ جب اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ اندر کو چیر پھاڑ دے گی، اندر کی آنتنیاں کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دے گی۔ جیسے کوئی چیز کو کاٹا نہیں جاتا، اس طرح کا حساب ہو جائے گا، اور پھر اس کا ریئیکشن وہ کرے گا، تکلیف سے مارا جائے گا۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، خذوا فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ اب اس کو اس طرح کا لیکوڈ دینے کے بعد اس کی اندر کی جو آنتیں ہیں وہ ساری برباد ہوتی ہوں گی، لیکن ان کو ریسٹ نہیں ملے گا۔
اسی تکلیف میں ان کو پکڑا جائے گا۔ پکڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو 4 اطراف میں پکڑا جائے گا، 4 اطراف میں پکڑا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جکڑ لیا جائے گا، وہ ہل نہیں سکے گا، اتنا سخت طریقے سے اس کو پکڑا جائے گا۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب پہلے اس کو زقوم دیا گیا، توہر کے درخت کا پھل دیا گیا، وہ انتہائی تھک تھا، آئل ٹائپ، اس کی جو آنتیں ہیں اس کو ڈسٹرب کر دیا۔ اب یہ جو عذاب کا سلسلہ بھی جاری تھا، اس کو وہ تکلیف تو اس کی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی تکلیف کے دوران اس کو کہا گیا کہ اس کو پکڑو، اور چاروں اطراف سے پکڑنا۔ مثلا 2 ٹانگیں ہیں، ایک ٹانگ الگ سے، دوسری ٹانگ الگ سے، ایک ہاتھ الگ سے، دوسرا ہاتھ الگ سے۔ اب بندہ حرکت کر سکتا ہے تو اس طرح پکڑا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کو بیچوں بیچ لے چلو، جہنم کے درمیان میں لے جاؤ اس کو، اور پھر اس کے سر پر گرم پانی ڈالو۔ یہ جو شدت کا گرم پانی ہوگا وہ جسم کے اندر سوراخ کر دے گا دماغ سے، اتنا سخت گرم پانی ہوگا، اور پھر وہ پیٹ میں چلے جائے گا، وہ بھی گرم پانی۔ آپ یہ دیکھ لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ حرف برف جو ہے وہ ایسے ہونا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں اگر ہم پھر بھی کہیں خیر صلاح ہے تو پھر یہ ہمارے اپنے اوپر ہی آئے گا نا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو اندر ٹیڑھ ہے اس کو سیدھا کریں۔ یہ ٹیڑھ جو ہے یہ ہمیں لے بیٹھے گی، ہمیں ختم کر دے گی، اور وہ نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو جائے گا۔ تو آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جہنم کے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کرنے ہیں نا، ان کو خاص طریقے سے بنایا گیا، ان کے اندر رحم والی بات کوئی نہیں ہونی۔ ان کو جتنی مرضی لوگوں کو تکلیف ہوگی وہ چلائیں گے، چیخیں گے، پیٹیں گے، واویلا کریں گے، ان فرشتوں کو ان کی اسٹرائک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کو ان کے رب کی طرف سے جو حکم دے دیا گیا نا اس طرح ان کے ساتھ کرنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے، اور جو کچھ ہونا ہے یہ سارا باتیں اب سامنے آ رہی ہیں، لکھی گئی ہیں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تو اس میں اب کوئی شک والی بات ہے تو مجھے بتا دیں کہ یہ شک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو سنوارنا بہت اہم ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس میں ہمیں یہ تنبیہ لے لینی چاہیے، اس کو وصول کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، نہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہو کر رہنی ہیں، اور وہاں پر پھر کوئی پرسان حال نہیں ہونا، جو ڈسیژن ہو جانا نا اس سے پھر وہ ہٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ہے ذق انکا انت العزیز الکریم، اب مزہ چکھو کہ تو بڑی عزت والا اور سردار ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے لینڈ لارڈ ہیں، ہم بڑے سرمایہ کار ہیں، ہم بڑی شخصیت ہیں، ہم بہت بڑے لیڈر ہیں، اور ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، اور انہوں نے بڑی ہی عزت کے ساتھ اور تکریم کے ساتھ وقت نکالا ہوگا
پیدائشی طور پر وہ بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پوچھا جائے گا، اب دیکھو بڑی تم اپنے آپ میں پھوں پھاں رکھتے تھے، اپنے آپ میں بڑا تکبر رکھتے تھے، اور جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ تحقیر امیز رویہ رکھتے تھے، اور اللہ کے حکموں کو پامال کرتے تھے اور اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو بتائیں اب جو بندے بڑے یہاں بنی پھرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ان کو بھی پکڑا جائے گا، پھر ان کو کچھ چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے عقل مند وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہے اس کو سنجیدگی سے لے۔ ھدی للمتقین پہلے پارے میں آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو قرآن مجید ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جن کے دل ڈرے ہوئے ہیں، جن کے دل سخت ہیں ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والے دلوں میں شامل کر لے، اور اللہ کی آیات کا ہم پر بڑا نمایاں اثر ہو، اور ہم جو ہیں ہر چیز کو سنجیدگی سے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی سزاؤں سے بچائے۔ اب دیکھیں کہ جہنم جو ہے وہ آگ کی وادی ہے، ایک بندے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ اس کی سزا ہے، لیکن آج ہم نے جو باتیں کی ہیں نا وہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد اور سزاؤں کا ذکر ہے، اور پھر ایک سزا کے بعد وہ ابھی پروسیس چل رہا ہوگا، نیا سزا کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ان کی چمڑی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ جل جائیں گے، ان کو دوبارہ سے نئی چمڑی پہنا دی جائے گی۔ ابھی ان کا ختم ہوا کام، اوپر سے پھر ایک نیا سیٹ اپ وہ ختم ہوگا، اگلا سیٹ اپ ان کے لیے تیار ہوگا۔ تو یہ سزاؤں کا عمل جو ہے یہ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سزاؤں سے بچائے، اور جو ہے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے درگزر فرمائے، اور آئندہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز میں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔